आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अब से चंद माह कबल तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इस मामले पे यकसा रही है, एक पेज पे रही है कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया नहीं होने चाहिए, ओपन इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि खुफिया बैलेट में धांधली होती है और ये सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। तमाम सियासी जमातों की ये यकसा राय थी, लेकिन अब ये बदल गई है। मगर इसी दौरान अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए पहुँच चुका है और सुप्रीम कोर्ट की बदरजा तम यही ख्वाहिश है और कोशिश है कि पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात साफ़ व शफ़ाफ़ हो। यही ख्वाहिश तकरीबन हम कह सकते हैं कि हर पाकिस्तानी की है। इमरान खान की हुकूमत इस सिलसिले में भरपूर कोशिश कर रही है। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने से मुताल्लिक अपनी 12वीं समाअत की, जिसके दौरान सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक आज गैर मामूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तलब किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन की मिसाली क्लास ली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर हुक्काम को कल फिर तलब किया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हमें पूरी स्कीम बताई जाए कि इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे, इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस कैसे रोकेगा, जो रोकने के लिए क्या इकदाम होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आर्टिकल 226 के तहत तमाम इकदाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप हमें करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने की स्कीम नहीं बता रहे, इतने अरसे से केस चल रहा है, आप सिर्फ एक्ट के मुताबिक काम करने की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई आम सरकारी महकमा नहीं, आईनी इदारा है। मसला ये है कि ना आप कुछ कर रहे हैं, ना ही बात की गहराई को समझ रहे हैं। आपने शायद कल हमारा हुक्म समझने की कोशिश नहीं की, आपको मालूम नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होता है। सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से मसला हल नहीं होगा। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, खुफिया बैलेट क्या होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि खुफिया बैलेट वो होता है जिसकी शनाख्त ना हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि आपने कहाँ से खुफिया बैलेट की तारीफ निकाली है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा कि अदालत ने आपको जहमत इसलिए दी कि बताएं करप्ट प्रैक्टिसेस के सद्दबाब के लिए क्या इक़दाम किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि बैलेट पेपर पर वोटर का सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वोटर के बारे में मालूम करना भी है तो आईन की तरमीम की जाए। इंतखाबात से करप्शन को खात्मा करने का तरीक़ाकार एक्ट में मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईन में कहाँ लिखा है कि वोट देने के बाद उसकी शनाख्त नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से करप्शन हर हाल में रोकनी होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि 2018 की वीडियो का इलेक्शन कमीशन को आज पता चला। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी सेनेटर को नाअहल किया? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबात के बाद देखेंगे, जो पहले हो रहा है उसे कौन रोकेगा। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म नहीं करना चाहता? अदालत कानून में तब्दीली का नहीं कह रही। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने रिमार्क्स में यही कहा कि मौजूदा कानून के तहत करप्शन रोकने का हम कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास रूल्स बनाने का मुकम्मल इख्तियार है। हम नहीं कहते कि आप खुफिया बैलेट को तब्दील करें, शिकायत आने पर मामला का खुद जायज़ा ले। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नई तजावीज़ के साथ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया और कल इस सिलसिले में ये बहुत ही कलीदी समाअत जारी रहेगी। अब इस मामले पर एक मोतबर इंतहाई तजुर्बेकार राय हासिल करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ होंगे साबिक चेयरमैन सेनेट, साबिक सदर पाकिस्तान, नामवर सीनियर कानूनदान जनाब वसीम सज्जाद। एक छोटे से वक्फे के बाद सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट से हों या ओपन बैलेट के ज़रिए हों, उसी तरह की खुफिया अंदाज में इलेक्शन से धांधली हो ना हो, इस पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का धुआंधार समाअत जारी है, तारीखी केस है। इसके लिए एक बहुत ही मोतबर और तजुर्बेकार राय हासिल करते हैं। इस हवाले से बहुत ही तजुर्बेकार शख्सियत हैं। पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान के अलावा साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब सेनेटर वसीम सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। कमर बस्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले तो खैर ये नवाज शरीफ साहब का भी इसरार था, बेनज़ीर साहिबा का भी था, मिसाक़ जमहूरियत भी इसी पे था कि इलेक्शन जो हो, सेनेट का इलेक्शन जो हो वो खुफिया ना हो, वो ओपन होना चाहिए।
اور اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ کل نئی تجاویز لے کے آئیں. آپ کو کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل لگتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خفیہ نہ ہو اور اس میں جو یہ منڈی لگتی ہے وہ نہ لگے. بات یہ ہے جی کہ یہ تو واقعی تشویش ہے. شکایات بھی ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں خرید و فروخت ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ شکایات خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، اور خدشات ہیں کہ اس دفعہ بھی اس قسم کی شاید کوئی شکایات سامنے آئیں. لیکن جو مسئلہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ یہ ہے کہ کیا اس کا تدارک آئین میں ترمیم سے ہوگا یا عام قانون کے ذریعے ہو سکتا ہے. یہ آئین جو ہے یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کے آرٹیکل 226 میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوگا آئین کے تحت وہ خفیہ رائے شماری سے ہوگا. اور اسی لیے جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی میں بھی ہوتی ہے. سینٹ جب سے بنا ہے اس کی رائے شماری خفیہ طریقے سے ہوتی رہی ہے. اب یہ اس کا تدارک ممکن ہے دو طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح حکومت چاہ رہی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو، تو اوپن بیلٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ترمیم کرنا ضروری ہوگا. اس کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہو. بہرحال سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور سپریم کورٹ نے اس میں آخری فیصلہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل جو کردار ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، کہ جس وقت وہ ٹکٹ جاری کرتے ہیں اپنے ممبران کو، تو اس وقت وہ احتیاط کریں کہ کس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ جاری کرنا ہے. ان کا کردار دیکھیں، ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھیں. تو اس میں یہ جو مسئلے آ رہے ہیں میرے خیال میں اس کو حل کرنے کے لیے تو اگر ترمیم سپریم کورٹ نے ایک اور بات کہی ہے، الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ اپنے قوانین میں جو اس سے متعلقہ قوانین رولز ہیں اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چلو خفیہ تو کرا لو لیکن پھر بھی اس کی تصدیق اگر کرنے کی ضرورت پڑے تو ایک ایسا عمل ہو جس سے تصدیق ممکن ہو سکے. اگر چیلنج ہو جائے تو تصدیق تو ہو سکے. تو وہ رولز تبدیل کرنے کی بات کی ہے اور کل پھر الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں اپنی نئی تجاویز لے کے جانی ہے. میں اس سلسلے میں جی آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ 1985 میں جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں چند بیلٹ پیپرز پہ نشانات تھے، اور نشانات اس طرح تھے کہ بجائے نمبر 1 لکھنے کے لیے کس نے FIRST لکھ دیا، کسی نے اس کے اوپر دولدارے کا نشان لگا دیا. تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ یہ ووٹ غلط ہیں یا صحیح ہیں. تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا ووٹ جس سے ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے وہ غلط ہوگا. تو لہٰذا خفیہ رائے شماری کا جو مطلب جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹر کا پتہ نہ چلے کہ اس نے ووٹ کس کو دینا ہے، اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنا ووٹ دے سکے. تو میں اس کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ووٹر نے ووٹ دینا ہے اپنی چوائس اور مرضی کے مطابق، وہ سمجھتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ اچھا ہے ایک اچھا نہیں ہے، میں نے کس کو ووٹ دینا ہے. دوسرا ہے وہ خرید و فروخت کرتا ہے، پیسے دیتا ہے. وہ غلط ہے، وہ رشوت ہے، جرم ہے. اور میرے خیال میں جب شکایت آئیں تو الیکشن کمیشن کو ایک GIT بنا کے تفتیش کرنی چاہیے، ہر لحاظ سے تفتیش کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں ان کے لیے سخت لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ ایک ایسا معاملہ جس میں اب سے چند ماہ پہلے تک PMLN پیپلز پارٹی PTI یکساں موقف تھا پاکستان کے عوام کا، صحافیوں کا، کہ جی یہ الیکشن خفیہ جو الیکشن ہے یہ دھاندلی کا الیکشن ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی یہ رائے ہے، یکساں یک زبان رائے ہے. PTI کہتی ہے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ پر بھی لے کے گئے کہ آپ اس پہ بحث کریں اور ہم اس میں متعلقہ آئینی ترمیم کرتے ہیں، وہ عمل بھی ناکام ہو گیا. یہ ایک ڈیڈ لاک نہیں ہے اور یہی وہ موقع نہیں ہے کہ جب سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. دیکھیں جی، کردار سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ مسئلہ آئین میں ترمیم سے حل ہوگا یا عام قانون سے حل ہوگا. اگر عام قانون سے حل ہو جائے تو پھر تو حکومت کے پاس اکثریت ہے، اب سینٹ میں بھی ہو جائے گی اور قومی اسمبلی میں بھی ہے، وہ قانون پاس کر سکتے ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ رائے شماری ہوگی تو پھر اس میں
मुख्तलिफ पार्टीज को बैठ के एक कंसेंसस पैदा करना होगा। सर वो तो नामुमकिन है। एक पार्लियामेंट अगर सुप्रीम कोर्ट कल ये कहता है और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि 226 की रू और मिनवन के तहत वैसे ही हो जैसा पहले होता है, तो कौम तैयार हो जाए, एक और इलेक्शन में धांधली की बात हो जाए, और उसका सिलसिला तो अभी आसार शुरू भी हो गए। देखिए जी, ये जिससे मैंने कहा ना जी कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का अगर ये आ जाता है कि 226 के तहत खुफिया रायशुमारी ज़रूरी नहीं है और आम कानून के तहत आप तब्दील कर सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, ये 226 के तहत इलेक्शन है, खुफिया रायशुमारी के तहत होगा, तो फिर इसमें जिस तरह मकसद भी यही था कि ये आइन का मामला है, इसमें पहले भी आइन में कंसेंसस के ज़रिए पास किया गया था, मुख्तलिफ पार्टीज़ का ये सब का मसला है। आज पीटीआई इक़्तिदार में है, इससे पहले और पार्टियां थी, आइंदा भी ये मसला आएगा, हर पार्टी के लिए मसला है। मेरे ख्याल में अगर ये बैठ के बातचीत शुरू करें, लेकिन सर आपने देखा कि बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। ये तो आप यकीनन एक मिसाली बात कर रहे हैं, बहुत ही जायज़ बात कर रहे हैं, मगर ख्वाबी बात है इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के अंदर। इट्स अ ड्रीम सिचुएशन। बात यह है जी कि अगर ये इस तरह नहीं हो सकता तो फिर क्या आप आइन की अगर मसला जी, अगर बिल फर्ज ये सुप्रीम कोर्ट करार पाती है कि नहीं, कानून के तहत किया जा सकता है, आइन की तरमीम की ज़रूरत नहीं, उस एक्ट को आप बदल दें, और उस हवाले से जो हुकूमत पहले ही एक ऑर्डिनेंस ला चुकी है, ज़ाहिर है कि फिर वो काबिल अमल हो जाएगा और फिर उसके ज़रिए जो है वो ओपन बैलेट हो सकेगा। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला के ज़रिए आप ये तब्दीली कर सकते हैं, तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है वो आपने सही कहा काबिल अमल हो जाएगा और फिर उसके तहत इलेक्शन हो सकेगा। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मेरा ख्याल इंतज़ार होगा कि इलेक्शन से पहले कोई वाज़ेह फ़ैसला आ जाए ताकि ये मामला क्लियर हो जाए, जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर वसीम सज्जाद, साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन सेनेट, अपनी बहुत ही मुदब्बिराना और बहुत ही तजर्बे की राय दे रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके, निचले तबके के लोग बैंकों के कर्जे से अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर सकें, ख़रीद सकें, छोटा फ्लैट, छोटा घर। इसके लिए कई कबहतें थी। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसकी एक बड़ी कबहत दूर कर दी है कि अगर आप खुद इसके लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो थर्ड पार्टी गारंटी कबूल होगी। गोया कि एक स्टेप और आसान हो गया है, और ये पूरा मामला यकीनन पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है। बैंकों के ज़रिए छोटे लोग, मुतवस्सित तबके के लोग भी अपनी घर बना सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुतवस्सित तबके के लिए कर्ज़ों के हुसूल में मज़ीद आसानी पैदा करते हुए हाउसिंग के हवाले से अहम इक़दाम उठाया है। अब ज़ेर तामीर मकानात की मिल्कियती दस्तावेज़ात मुकम्मल होने तक बैंक तीसरे फरीक की ज़मानत कबूल कर सकेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुमकिन बनाया है। इस तरह से वो पाकिस्तानी जिनके पास कोलेट्रल नहीं है या सिक्योरिटी नहीं होती है, उनके लिए भी मुमकिन हो सकेगा कि वो अपनी रिहाइश के लिए बैंकों से कर्जा ले सकें। हुकूमत की जानिब से पिछले साल अक्टूबर में मुतवस्सित तबके के लिए रियायती माकिब की हाउसिंग स्कीम मुतारिफ कराई गई थी, मगर एप्लीकेंट्स को कर्जे के हुसूल में मुश्किलात का सामना था, ख़ास तौर पर सस्ते मकानात के ज़मीन में, क्योंकि जो मकान अभी मुकम्मल नहीं हुआ या जिसके कागजात नामुकम्मल हों उसके लिए कर्ज देने का ख़तरा मोल लेने में कोई बैंक तैयार नहीं था। अब स्कीम के तहत हाउसिंग कर्जे हासिल करने के ख्वाहिशमंद ऐसे अफराद जिनके पास मलकियती दस्तावेज़ात ना हो किसी तीसरे फरीक की ज़ाती ज़मानत पर भी कर्जा हासिल कर सकेंगे। ये ज़मानत सिर्फ 1 साल के लिए होगी, यानी जब तक घर की तामीर या ज़मानती दस्तावेज़ात मुकम्मल ना हो जाएँ और रिस्क कवरेज पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी को हासिल हो जाए, उस वक्त तक ये फैसिलिटी हासिल रहेगी। इमरान खान की हुकूमत में पहले बैंकों के लिए फोरक्लोजर लॉ भी लाया गया था जो कई साल से ज़ेर इल्तवा थे, और इस तरह से बैंकों का एक सबसे बड़ी जो रिजर्वेशन थी वो दूर हो गई थी। अब तीसरे फरीक की ज़ाती ज़मानत कबूल होने के बाद से सस्ते मकानात के लिए कर्जे देने में बैंकों को मज़ीद इत्मीनान रहेगा। दूसरी जानिब मार्कअप सब्सिडी स्कीम के फ़वाइद पसमानदा तबका तक पहुँचे। ये पहली बार हो रहा है, वरना माजी में ऐसे अफराद के लिए बैंक से हाउसिंग कर्जे वसूल करना एब्सोल्युटली नामुमकिन था, ऐसा नहीं होता था पाकिस्तान में। स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से हाउसिंग स्कीम सामने लाने के बाद
बैंकों को आवाम से मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए की कर्ज़ों की दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 5 अरब की दरख्वास्तें मंजूर भी की जा चुकी हैं। ये भी आपके इल्म में होगा कि बैंकों को पाबंद कर दिया गया था कि उनकी जो अपनी लिक्विडिटी होती है उसका तकरीबन 5% उनको लेंड करना होगा, और यकीनन वो हर साल उनके लिए इस तरह से कम अज़ कम पहले साल में सैकड़ों अरब रुपए अवेलेबल थे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के हवाले से, हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से। ये अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन हाउसिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक बहुत मुस्तनद नाम है, साबिक चेयरमैन हैं आबाद के जनाब हसन बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये बहुत बड़ा बताया गया कि बहुत बड़ी मुश्किल थी, जो लोग हाउसिंग फाइनेंस हासिल करना चाहते थे, मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास लोग, तो उनका ये मसला हल हुआ है। क्या मुश्किल थी और कैसे हल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अपने प्रोमो में कहा, पाकिस्तान में हमेशा गरीब तबके को और दरमियाने तबके को लोन लेना बड़ा मुश्किल था। कभी डॉक्यूमेंट के इशू थे, कभी उनकी इनकम वेरिफिकेशन के इशू थे, और कभी प्रॉपर्टी के कागजात के इशू थे। तो पहली बार स्टेट बैंक ने अब ये किया है कि फ़र्ज़ करें मेरी एक फैक्ट्री है और उसमें 50 लोग काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 25-30 हज़ार है, 20 हज़ार है, और वो कर्ज़ा लेना चाहते हैं अपना मकान बनाने के लिए। तो अब मैं उसको एज एन मालिक उसको गारंटी करूँगा ताकि बैंक उनको कर्ज़ा दे दे, और वो जैसे ही वो मकान बन जाएगा मेरी गारंटी ख़त्म हो जाएगी और उनको बैंक से फाइनेंसिंग हो जाएगा। अमूमन ऐसा होता है कि इन इलाकों में प्लॉट होता है 2 लाख रुपए का, कंस्ट्रक्शन होती है 10 लाख रुपए की, तो वो बैंक 2 लाख रुपए के प्लॉट पे 10 लाख रुपए कर्जा नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता। तो अब वो मसला भी, वो ब्रिज भी गवर्नमेंट ने हल कर दिया है, स्टेट बैंक ने हल कर दिया है, क्योंकि जब वो 10 या 12 लाख का मकान बनता है और उस पर लोन आता है, तो स्टेट बैंक ने एक और बड़ी फैसिलिटी दी हुई है PMRC के थ्रू कि 40% लॉस उन्होंने परचेज़ किया हुआ है। यानी NPLs की जो आज तक वो है वो 15 से 17-18% है, पर 40% बैंक को कंफर्ट देने के लिए वो उन्होंने गारंटी की कि अगर लॉस होगा तो वो बाय आउट कर लेंगे। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मेरे घर का कोई मुलाजिम है या मेरा कोई अजीज़ है जो ज़रूरतमंद है और मुझे पता है वो मकान के पैसे लेके मकान ही बनाएगा, मैं उसको गारंटी कर दूंगा कि इसका मैं जवाबदेह हूँ, मैं इसका देनदार हूँ, तो बैंक उसको लोन कर देगा, वो अपना मकान बनाएगा। जैसे ही मकान मुकम्मल हो जाएगा वो लोन उसके उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हर आदमी को हम समझते हैं, और हमारे कल्चर में एक दूसरे की हेल्प करना, सपोर्ट करना है। अगर शायद ये कल्चर में नहीं होता तो पाकिस्तान में शायद लाशें भी, एम्बुलेंस अगर ये प्राइवेट सेक्टर की नहीं होती तो वो नहीं जा पाती। जी बहुत अच्छा। ये फरमाइएगा कि वैसे ये मालूम है कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग, उसके लिए जो दूसरे मामला है उसमें बहुत एक्जिबरेंस है, उसमें हम बड़ी एक्टिविटी देख रहे हैं, लेकिन ये जो निचले तबके के लिए मकानात या इनके लिए जो हाउसिंग के मामलात हैं, इसमें उस किस्म की एक्जिबरेंस हम नहीं देख रहे, इस किस्म की तेज़ एक्टिविटी हम नहीं देख रहे। ये सही है ना? देखिए, इसमें ऐसा है कि शायद सप्लाई भी नहीं है। आज से जो 1 साल पहले मकान प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, आपको पता है पहले बैंक के तो कर्जे थे नहीं, सब एडवांस बिकता था और उस एडवांस से ही बनता था। अब हमारे हिसाब से स्टेट बैंक ने 2 काम और करने हैं। इन्होंने एक कंडीशन ये लगाई है कि जिनको फाइनेंसिंग करनी है वो प्रोजेक्ट 1 साल के दरमियान कंप्लीट हुआ हो। चूँकि स्टॉक कम है, मैं समझता हूँ इस 1 साल की लिमिट को 3 साल करना चाहिए। 3 साल में भी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हों उस पर भी फाइनेंसिंग करनी चाहिए। एक और इनकी कंडीशन है कि यू हैव टू बी द फर्स्ट बायर, यानी आपके नाम पे वो पहली लीज होनी चाहिए। अब इससे पहले मेजॉरिटी वो लेते थे इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर के नाम पे वो लीज हो चुकी है, चूँकि वो बिल्डर से ले चुके हैं, उनको भी अलाउ करना चाहिए कि वो अपना मकान बेच के, जो जेन्युइन ख़रीदार हैं, देखिए वो इन्वेस्टर भी पैसे मार्केट में ही लेके आएगा, ये पैसे खुले होंगे तो मार्केट में आएंगे। यस, स्टॉक भी कम है और थोड़ा सा बैंक की तरफ से रिलक्टेंस भी है, बट यहाँ मैं ये कहूँगा गवर्नर स्टेट बैंक का फॉलोअप, इमरान खान साहब का खुद फॉलोअप और जनरल अनवर हैदर साहब का फॉलोअप इतना रेगुलर है कि किसी को कोई मौका भागने का मिल नहीं रहा है। हर हफ्ते इमरान खान साहब मीटिंग करते हैं, आप जानते हैं, ट्यूसडे को जनरल साहब मीटिंग करते हैं और वेडनेसडे को गवर्नर स्टेट बैंक करते हैं, जिसमें तमाम बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं। ये भी प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, पाकिस्तान में पहली बार कायम हुआ। जी ये तो कभी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। कैसा लगता है 2021 में नेशन वाइड जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो आपको कैसी नज़र आती है? क्योंकि ख्वाब तो ये था इमरान खान का कि ये एक गेम चेंजर बने, जॉब्स के लिहाज से, इकानमी के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से। लगता है 2021 में हम इसके बाकायदा असरात नज़र आएंगे हमें? देखिए, मुझे पंजाब, इस्लामाबाद और पेशावर अच्छा दिखता है। सिंध में अभी तक वो तेज़ी नहीं आई है
جو سندھ میں تیزی آئے گی تو سارے پاکستان میں تیزی آئے گی. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ سندھ میں اگر ڈی ایچ اے میں بھی ایک پلاٹ 15 کروڑ کا 10 کروڑ کا بکتا ہے تو وہ پیسے جاتا ہے گاؤں, اپنا مکان بھی لیتا ہے, گاڑی بھی لیتا ہے, شادی بھی کرتا ہے, پورے سسٹم میں پیسے آتے ہیں. تو سندھ میں اگر میں اپروولز ہمارے کوئک ہو جائیں جو کہ پینڈنگ ہیں, پہلے بھی آپ نے کہیں پروگرام میں کہا ہے کہ 19 اپروول ہوئے ہیں, اب پچھلے 3 مہینے میں شاید 2 اپروول ہوئے ہیں, تو لوگ بھی دل برداشتہ ہو گئے. اتنا انویسٹمنٹ لگا ہوا ہے, جاتے ہیں آتے ہیں. اچھا اس میں کئی سال سے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے شاید مزاج میں یہ ہو گیا کہ کام کسی کا جب تک اس کے جوتے نہیں گھسوا دیں نا, جب تک اس کو دھکے لگوا کے مطلب یہ جوتے گھسائے بغیر آپ پیسے دے دیں تو گھر بیٹھے ہو جائے گا کام, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جوتے گھسنے سے ہو جائے تو شاید پھر تو ہو جاتے ہیں. کامران بھائی آج پیسے دینے کے بعد بھی وہ رزلٹ نہیں آ رہا ہے. دیکھیں ہیومن ریسورس ہی نہیں رہی نا. آپ بھرتیاں اگر میرٹ پہ کریں گے, آج بھی کریں گے, تو وہ لڑکے لڑکیاں کام کریں گے. اگر مطلب بھرتیاں آپ سمجھیں پولیٹیکل اینگل سے ہوں گی تو کہاں سے وہ کیپیبلٹی بھی چاہیے نا. میں اگر آپ کے پاس آ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی بھی چاہیے انٹرویو کرنے کی, سوال پوچھنے کی, تو انفارچونیٹلی دیکھیں نئے بلڈ کو لانا پڑے گا, میرٹ پہ بھرتیاں کرنی پڑیں گی, ورنہ یہ ادارے ایک ایک کر کے کرمبل ہو جائیں گے. اور پھر اور یہ لوگ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے شاید بوریاں یا کنٹینر بھر کے روپے تو کینیڈا نہیں لے گئے, مگر ایسا ایچ آر بھی چھوڑ گئے ہیں جو ساری زندگی جو ہے وہ جونک کی طرح سے کھاتا رہے گا اس نظام کو, کیونکہ یہ وہ بھرتیاں بھی ہیں. کیونکہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کیا ہے, ہزاروں ایسی بھرتیاں کر دیں جو کہ کسی معمولی کام کے بھی اہل لوگ نہیں تھے. دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک دینا چاہیے, لوگوں کو جو کام نہیں کر رہے ہیں فارغ کرنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بیسٹ آف دا پیپل کو لیں, یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, یہاں 50-50 مالے کی آج 50 بلڈنگ بننے کو تیار ہیں, انویسٹر موجود ہے, خریدار موجود ہے, بنانے والے موجود ہیں. آپ دیکھیں تو کتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. جناب حسن بخشی ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق چیئرمین آباد. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان میں وکلا گردی کی اصطلاح عام ہے. ایک عام پاکستانی سمجھ جاتا ہے جب وکلا گردی کی بات ہو کہ کہیں نہ کہیں وکلا کے کسی ایک گروہ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو بلوے کی مد میں آتا ہے, جو اشتعال کی, تشدد کی ضمن میں آتا ہے. اور ایسے واقعات عدالتوں میں بھی ہوئے ہیں, عدالتوں پر حملے ہوئے ہیں, وکلا گردی کے واقعات ہوئے ہیں. اور آپ کے علم ہوگا حالیہ دنوں میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر اسی قسم کے واقعات ہوئے تھے. یہ واقعات ہر تھوڑے عرصے بعد ہوتے ہیں, لیکن ہوتا نہیں ہے کہ وکلا کے خلاف کوئی کارروائی ہو. اس قسم کے وکلا کے گروہ کے خلاف جو تشدد پہ آمادہ ہو, کبھی ہم نے کوئی مثالی کارروائی نہیں دیکھی. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے, پانسا پلٹا ہے. عدالت پر حملہ کرنے والے وکلا کو پہلی بار سخت اور انتہائی سخت رد عمل کا سامنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کرنے والے بلوائی وکیلوں کے خلاف مثالی کریک ڈاؤن دیکھنے میں آ رہا ہے. غیر قانونی چیمبرز بچانے کے لیے چیف جسٹس کو یہ اقبال بنانا مہنگا پڑا ہے. کل واقعے کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری کی جوڈیشل کمیشن بنانے کی صدا مسترد کر کے GIT تشکیل دی گئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچہری میں قائم تمام تجاوزات اور غیر قانونی چیمبرز گرانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے. ہڑتال اور بائیکاٹ بھی وکیلوں کا سہارا نہیں بن رہے ہیں. عدالتوں نے کیسز کی سماعت کے دوران پیروی نہ کرنے والے احتجاجی وکلا کے مقدمات خارج کرنا شروع کر دیے ہیں. وکلا نے جو اس قسم کے حملوں میں ملوث ہوتے ہیں, یقیناً وہ ایک بہت ہی چھوٹا گروہ ہے پاکستان کی انتہائی معزز وکلا برادری کا. ان کو ایسے رد عمل کی اور ایسے مثالی رد عمل کی شاید توقع نہیں تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 23 مارچ کو یوم پاکستان پر بر صغیر کے عظیم وکیل اور بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسلام آباد کچہری میں قائم تمام غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی وکلا چیمبرز کو گرانے کا حکم دیا. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے F8 کی رہائشی شہناز بٹ کی تجاوزات کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے سرکاری زمین پر قائم وکلا چیمبرز غیر قانونی قرار دیے اور اسلام آباد کچہری فٹ بال گراؤنڈ میں قائم تمام غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی وکلا چیمبرز گرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ اسلام آباد بار کی جانب سے فٹ بال گراؤنڈ پر چیمبرز کی تعمیر غیر قانونی ہے. اگر وکلا فٹ بال گراؤنڈ خالی نہیں کرتے تو وفاقی حکومت اور CDA 23 مارچ تک گراؤنڈ خالی کرائے.
کل چیف جسٹس جناب اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر من اللہ نے انتظامیہ کی جانب سے وکلاء کو ہراساں کرنے کے معاملے پر سماعت کے دوران کہا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کی تیاری کی جا رہی تھی۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ وکلاء کی جانب سے کوئی کسر نہیں تھی، بس صرف یہ رہ گیا تھا کہ وکلاء آئیں اور مجھے قتل کر دیں، لیکن یہ میں نے کہا کہ بے شک مجھے مار دیں مگر کوئی بھی ایکشن لے کر تماشا نہیں بننے دوں گا، یہ کہنا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ 5 گھنٹے ججز کو یرغمال رکھا گیا۔ جو وکلاء گھناؤنے جرم کے مرتکب ہوئے انہیں مثالی سزا ملنی چاہیے۔ یہ معاملہ قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچے گا۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ پر وکلاء کے حملے اور ججز کے ساتھ بدتمیزی کی باقاعدہ مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملوث وکلاء کو قانون کے مطابق مثالی سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان بار کونسل عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سے قبل ہمارے پروگرام میں بھی پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب خوشدل خان اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان نے وکلاء کی اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو چیف جسٹس کے چیمبر میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ یہ جس نے بھی کیا ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم ایسے لوگوں کی کہیں بھی سپورٹ نہیں کریں گے جو قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ ہم اس کو ڈسکریج کریں گے، انکریج نہیں کریں گے اور ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمارے رولز ہیں اور وکلاء کے لیے وہ ہمارے ڈسپلنری ایکشن ہوتے ہیں، ہماری کمیٹی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہے جو ہمارے ذرائع ہیں کہ وہ آدمی ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں جو اس میں کلپریٹ ہے، انہوں نے جو پورا حصہ لیا ہے، تو اس کے خلاف بار ہمارے ضرور ایکشن لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس واقعے کو جسٹیفائی نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کریں گے۔ غلط طریقہ کار تھا اور فورم بھی غلط تھا۔ جس طریقے سے وہ آئے اور جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا، میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کروں گا۔ اس کو مس ہینڈل کیا اور جن لوگوں نے کیا آئیڈینٹیفائی کچھ ہو گئے ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہمارے 90% وکلاء جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو ہائی کورٹ کے اندر واقعہ ہوا ہے، جو چیف جسٹس کے گھراؤ والا واقعہ ہے یا وہاں توڑ پھوڑ کا، اس پر کوئی بھی بار ایسوسی ایشن ساتھ نہیں ہوگی۔ نہ وائلنس کبھی جسٹیفائیڈ ہوتا ہے، نہ یرغمال منانا کسی طور بھی جسٹیفائی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ملوث سے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو اس میں کمزوری ان کا ہے جن لوگوں نے قانون پر اطلاق کرنا ہے، جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں۔ 8 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے والے واقعے میں ملوث وکلاء کے خلاف اب تک کیا کیا کارروائی ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ حلوائی وکیلوں کے خلاف جو کہ اس پورے ایکشن میں ملوث ہیں، کیا مزید ٹھوس کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ کریک ڈاؤن کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے؟ اس کی مزید معلومات ہمیں دیں گے۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ بتائیے گا کتنے وکلاء کی اب تک گرفتاری ہوئی ہے جو اس میں اصل معاملہ ہے، اور کتنے جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ پولیس نے کیا گرفتار کیا ہے ان وکیلوں کو جنہوں نے چیف جسٹس کو 5 گھنٹے ہاسٹیج کیا اور پھر بڑا نقصان پہنچایا اسلام آباد ہائی کورٹ کو؟ کامران صاحب 30 سے زائد وکلاء دونوں ایف آئی آرز میں، جو اسلام آباد سیشن کورٹ پر حملہ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہونے والے 30 سے زائد وکلاء نامزد ہیں ان ایف آئی آرز میں۔ ان 30 میں سے اب تک 11 وکلاء جو ہیں وہ انہیں گرفتار کیا گیا اور وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہیں، لیکن دیگر جو وکلاء ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن پولیس اس کے حوالے سے کچہری پر بھی جو ہے وہ وہاں پر بھی ریڈ کرتی ہے، ان کے آفسز میں بھی، ان کے گھروں پر بھی، لیکن وہ دستیاب نہیں ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اوپن کورٹ میں بھی یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ان کے ساتھ اسلام آباد بار کاؤنسل کھڑی تھی اس کی حمایت اب کتنی باقی ہے ان وکلاء کو؟ کیونکہ پہلے دن دوسرے دن تو اسلام آباد بار کاؤنسل نے اپنے مطالبات پیش کر دیے تھے، اپنا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کو بدلا جائے، اور پھر وکلاء کے خلاف ایکشن کی انہوں نے بڑی وہ کی تھی۔ تو ابھی وہ اسلام آباد بار کاؤنسل اور یہ تمام جو متعلقہ تنظیمیں ہیں، اب یہ ان وکلاء کی پشت پہ تو نہیں کھڑی ہیں؟ کامران صاحب علل اعلان جو ہے وہ تو ان کی مخالفت نہیں کرتے جو وکلاء جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے یا پیچھے رہ کر وہ ان کی مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ لیکن بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل نے آج چیف جسٹس کے اس خط کا بھی جواب دیا جس میں چیف جسٹس نے ان سے یہ کہا تھا کہ بار کونسل ذمہ داری لے اور ریگولیٹر کے طور پر ان ذمہ دار وکلاء کے خلاف کارروائی کرے
تو انتہائی مبہم سا اور گول مول سا جواب دیا ہے اسلام آباد بار کونسل نے. انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انسیڈنٹ ہوا وہ ناخوشگوار تھا, جو حملہ ہوا اس کو ناخوشگوار یہ کہا کہ پھر بھی سی ڈی اے اور انتظامیہ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے, اور جو کچہری پر توڑ پھوڑ کی گئی اور وہاں پر جو چیمبرز گرائے گئے ان کے خلاف بھی. تو تھوڑی سی اب بار کونسل پاکستان بار کونسل نے اب اس کی مذمت ان ساتھیوں کی جنہوں نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ کیا, پتھراؤ کیا, شیشے توڑے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہاسٹیج بنایا 5 گھنٹے, ان کو محصور رکھا, ان کو دھمکیاں دیں, ان کی غیر مبہم مذمت آج بھی نہیں کر رہی اسلام آباد بار کونسل. ایگزیکٹلی کامران صاحب, بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج بھی اسلام آباد بار کونسل نے مذمت نہیں کی اس حملے کی اور اس کو ایک ریئیکشن قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو ایکشن ہے وہ اسلام آباد کے کچہری میں چیمبر توڑے گی, اور جو بعد میں ہوا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہوا, وہ ایک ریئیکشن ہے. جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ کیٹیگوریکلی اس کی مذمت نہیں کرتے اس اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہونے والے حملے کی, اور ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اپنے وکلا کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا. یہ بتائیں کہ جو اصل اس پورے قضیے کی جڑ ہے وہ تجاوزات ہیں جو کہ فٹ بال گراؤنڈ میں کچہری کے ساتھ, فٹ پاتھوں پہ, اور یہ تمام جو وکیلوں نے وہاں بنا لی تھی جو تمام غیر قانونی ہیں, ان تجاوزات کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, وہ کیا ہے جو جڑ تھی اس معاملے کی, اس پر یہ کریک ڈاؤن کتنا اثر انداز ہو رہا ہے؟ کامران صاحب, اس کے حوالے سے گاہے بگاہے تو کام ہوتا رہا, لیکن آج کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2019 سے جو زیر التوا مقدمہ تھا اس کا ڈیٹیل ججمنٹ جاری کر دیا اور فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو بار ایسوسییشن بھی سرکاری زمین کے اوپر چیمبرز کے لیے زمین الاٹمنٹ کرتی رہی وہ سب غیر قانونی ہیں, اور اس میں جو وکلا چیمبرز بناتے رہے وہ غیر قانونی ہیں. جو سرکاری زمینوں پر قبضے ہوئے اور جو فٹ بال گراؤنڈ پر قبضہ ہوا وہ سب غیر قانونی ہیں, اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے. اور 2 کوسچنز کامران صاحب بہت امپورٹنٹ انہوں نے ریز کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ سرکاری زمین کے اوپر کوئی بھی الاٹمنٹ کر دے اور کوئی بھی قبضہ کر دے, تو اگر نہیں تو پھر بار ایسوسییشن کس زمرے میں وہاں پر الاٹمنٹس کرتے رہے. اور دوسرا بہت امپورٹنٹ کوسچن کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں نہ صرف جو انتظامیہ ہے اس کی غفلت کا ذکر کیا, عدلیہ کی بھی جو غفلت ہے اس کا بھی ذکر کیا, اور یہ کہا کہ عدلیہ بھی مداخلت کر کے ریسٹریننگ آرڈر دیتی رہی, اسٹے آرڈرز دیتی رہی, جس کی وجہ سے یہاں پر چیمبرز بنتے رہے. آج ہم نے اس گراؤنڈ کا وزٹ بھی کیا ہے, آئیے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں. یہ وہ اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں واقع فٹ بال گراؤنڈ ہے جو اسلام آباد کی ضلع کچہری سے متصل تھا, اور اسی کے اوپر وکلا نے اپنے چیمبرز کی تعمیر سال 2013 میں شروع کر دی تھی. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1/3 جو حصہ ہے اس فٹ بال گراؤنڈ کا اس کے اوپر وکلا کے چیمبرز قائم ہیں, اور یہ نہ صرف 1 منزلہ بلکہ 2 منزلہ چیمبرز تعمیر کر دیے گئے ہیں اور مکمل طور پر اس گراؤنڈ پر قبضہ کر لیا گیا. اس کے بعد جو 1/3 حصے کے بعد اب 2/3 حصے کے اوپر بھی وکلا نے اپنے چیمبرز کی تعمیر شروع کر دی تھی, لیکن انتظامیہ نے آپریشن کر کے یہ چیمبرز مسمار کر دیے, جہاں پر وکلا پھر جس مشتعل ہو کر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بولا اور پھر یہ تنازع کھڑا ہوا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تمام جو چیمبرز ہیں انہیں ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے. سو یہ وہ مسمار کیے گئے جو چیمبرز ہیں وکلا کے وہ ہیں جو وہ فٹ بال گراؤنڈ کے اوپر تعمیر کر رہے تھے, جبکہ 1/3 حصہ جو ہے وہ اس وقت بھی آکوپائڈ ہے اور اس کے اوپر یہ چیمبرز تعمیر ہیں, اور 2 منزلہ چیمبرز ہیں, ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج گرانے کا حکم دے دیا ہے. اور کامران صاحب پھر اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب 9 ڈائریکشنز بھی دے دیے ہیں, اور جو شہری ہیں ان کی درخواست منظور کر لی ہے کہ جو تمام یہاں پر ہونے والی انکروچمنٹس ہیں وہ غیر قانونی ہیں, جنہیں اب انتظامیہ مسمار کر دی, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پی ٹی آئی سینٹ ٹکٹس بانٹ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کری, تمام فوکس اس پہ ہے. ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا مشکل عمل ہے, لوہے کے چنے چبانے پڑ رہے ہیں. عمران خان کی بھی اس وقت صبر کا امتحان ہے, ہر طرف سے, پارٹی کی طرف سے بھی, دوسری طرف سے بھی بہت شدید دباؤ ہے. بہرحال فیصلے ہو رہے ہیں, اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے ان کے سیاسی معتمد وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے پاس بھی خبریں ہیں, اندرونی باخبر ذرائع بھی تصدیق کر رہے ہیں. سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹس کا اجراء کا عمل وزیر اعظم عمران خان کے لیے کٹھن مرحلہ بن رہا ہے. عملاً عمران خان کو لوہے کے چنے چبانے پڑ رہے ہیں, یہ باخبر لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان, کے پی میں پارٹی کی جانب سے
اور اس حوالے سے ان کو ریزرویشنز کا سامنا ہے، اعتراضات کا سامنا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی بورڈ کا ایک اور اجلاس ہوا، جس میں سینٹ الیکشنز کے لیے ٹکٹس کی تقسیم سمیت پارٹی رہنماؤں کے اعتراضات کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ تحفظات کا بھرپور اظہار بھی ہوا۔ چاروں صوبوں میں ممکنہ ٹکٹس تقسیم پر نظر ثانی کی بھی بات ہوئی۔ پچھلے ہفتے بلوچستان میں بزنس مین اور کانٹریکٹر عبد القادر کو پارٹی کا ٹکٹ جاری ہوا تھا تو صوبائی قیادت نے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ عمران خان نے فیصلہ تبدیل کیا اور ٹکٹ پارٹی کے کارکن ظہور آغا کو دے دیا۔ اس فیصلے کی بھی پارٹی کے صوبائی صدور اور پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند نے مخالفت کر دی اور اپنے بیٹے سردار خان رند کے کاغذات جمع کرا دیے ہیں، جبکہ عبد القادر نے اپنا ٹکٹ واپس لینے کے باوجود آزاد حیثیت سے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ آزاد ذرائع ہمیں کہتے ہیں کہ امکانات یہی ہیں کہ الیکشن عبد القادر ہی جیتیں گے اور کسی نہ کسی انداز کی ان کو حمایت حاصل ہوگی اور پھر وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں گے۔ کے پی میں سینٹ کے دیگر امیدواروں کے ساتھ نہیں اللہ خٹک اور فیصل سلیم الرحمان کو امیدوار نامزد کیا گیا، تاہم پارٹی کارکن اور بعض رہنماؤں کی جانب سے شدید اعتراضات ہیں۔ فیصل سلیم الرحمان کا تعلق بردان سے ہے، وہ پی ٹی آئی کے ایک اور سینٹ کے امیدوار ذیشان خانزادہ کے کزن ہیں۔ اسی کی طرح نہیں اللہ خٹک پر اعتراض ہے کہ ان کا تعلق کرک سے ہے لیکن انہیں پشاور سے امیدوار نامزد کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سابق وزیر تعلیم افتخار خان مومن سے بھی وزیر نے ٹکٹ دینے کا بتایا گیا ہے کہ وعدہ کیا تھا، جس کی ویڈیو بھی افتخار محمد جاری کر رہے ہیں، تاہم انہیں بھی سینٹ کے امیدواروں میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، میں حفیظ شیخ کو ووٹ دے دوں گا، ایبسٹین کروں۔ ایک آدمی پارٹی میں ہے ہی نہیں، ایسے تھوڑی۔ سیف اللہ ابلو صاحب کو جو لے کے آ رہے ہیں سارے سندھ کے اندرون سندھ میں ہر آدمی کو ریزرویشنز ہیں کہ جی آپ یہ کیسے آدمی کو لے کے آ رہے ہیں جس کے اوپر اتنے بڑے ٹیپ کے چارجز ہیں، اربوں خربوں روپے کے چارجز ہیں اس کے اوپر، اور ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ پارٹی نے جس بندے کو ٹکٹ جاری کیا ہے جو کہ عبد القادر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ایک پیراشوٹر نیبزدہ اور شہباز شریف کا بزنس پارٹنر رہ چکا ہے۔ پارٹی کے اس فیصلے سے بلوچستان میں پارٹی کی بنیادیں ختم ہو جائے گی۔ اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ آج ہونے والے اجلاس میں نہیں اللہ خٹک سے ٹکٹ واپس لینے اور شہرام ترکی کے والد سینیٹر لیاقت ترکی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لیاقت ترکی کے ایک بھائی محمد علی ترکی کے پی اسمبلی کے رکن اور دوسرے بھائی عثمان ترکی نیشنل اسمبلی کے رکن ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی نے وفاقی وزیر جناب فیصل وابڈا کو جاری سینٹ ٹکٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے تمام اعتراضات تحفظات کو مسترد کر دیا گیا۔ حالانکہ سندھ سے اس فیصلے پر بھی تنقید ہوئی تھی اور دوسری طرف سے بھی تنقید تھی، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ جناب عمران خان کو فیصل وابڈا کی وفاداری پر اور ان کی جو لائلٹی رہی ہے پارٹی کی، اس کی ان کے نزدیک بہت بڑی قدر ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما اسد عمر نے اسے منطقی قرار دیا کیونکہ عین ممکن ہے کہ فیصل وابڈا 2018 کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر قومی اسمبلی سے نشست ہو گئے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سندھ سے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر سیف اللہ ابڑو ہی پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، جبکہ ان کے نام پر بھی پارٹی کارکن ناخوش ہیں۔ ان کا معاملہ بھی عبد القادر جیسا بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ پنجاب سے خاتون اول کی قریبی دوست محترمہ فرحت شہزادی نے سینٹ کے نشست کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے کاغذات نامزدگی داخل کرائی ہے۔ فرحت شہزادی صاحبہ جو کہ فرح کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہیں، یقیناً ان کا اپنا ایک بڑا انفلوئنس ہے پارٹی پہ بھی اور یقیناً پارٹی سے قریبی لوگوں میں بھی۔ وقار سے سینیٹر شمیم آفریدی سے رکن کے پی اسمبلی امجد آفریدی نے پیپلز پارٹی میں آج شمولیت اختیار کی اور اس طرح سے چلنے والی ہوا کا ایک نیا رخ سامنے آیا، جس میں اب اس وقت توڑ جوڑ کی فضا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا تعلق ہے یا نہیں، لیکن یقیناً ایک سینیٹر کا اور ایک رکن قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی چھوڑ کے پی پی میں اختیار کرنے کا یہ خبر یقیناً یہ ایک تشویشناک معاملہ ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے قریبی معتمد سیاسی امور کے لیے وفاقی وزیر سائنس سے ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشکل کیفیت ہے فواد چودھری صاحب، اتنا آسان لگ نہیں رہا جتنا شروع سے ہمیں لگ رہا تھا۔ آپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے چند ناموں کا اعلان تو کیا، لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کی جانب سے سرکاری اعلان نہیں ہو پایا ہے ان کے کامیاب امیدواروں کا۔ نہیں، سرکاری اعلان تو وہی ہے جو ہم نے کیا ہے اور اس میں سارے کے نام ہیں، اور دوسرا میں بساتِ احترام آپ کی اس تجزیے سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی بڑی مشکل صورتحال درپیش ہے۔ سمجھتا ہوں کہ ٹکٹس اس دفعہ جس طرح سے دیے گئے ہیں، پہلے تو میڈیا میں یہی خبریں آ رہی تھی کہ سارے ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایمز اور ملٹی بلینرز جو ہیں ان کو ہی ٹکٹ دیے جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ٹکٹس دیے گئے ہیں وہ تمام کارکنوں کو دیے گئے ہیں، پرانے لوگوں کو دیے گئے ہیں، اور سوائے ایک آدھ سیٹ کے وہ بھی کوئی اتنا میجر پرابلم نہیں ہے۔
किसी जगह से कोई आवाज़ नहीं आई है। और असल में इमरान खान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो किस कदर कंसेंसस के लीडर हैं, और वो जो अब्दुल कादिर साहब का टिकट तब्दील हुआ उससे भी उन जमहूरी रवायात का एक इजहार होता है जो इमरान खान अपनी पार्टी में कायम किए हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा जो सेनेट के टिकट हैं उनके ऊपर बहुत हद तक कंसेंसस है, और इमरान खान की क़यादत के ऊपर चूँकि कंसेंसस है उनके फैसले जो हैं वो तस्लीम किए जाते हैं। तो सैफुल्लाह अबड़ो साहब की क्या खुसूसियत बताई गई, इन पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए कामरान साहब, जो भी पार्टी PTI इस वक्त एक वाहिद कौमी जमात है, लिहाजा कोशिश ये होती है कि हर जो इलाके हैं उनको नुमाइंदगी मिले। अब फैसल वोडा साहब जो है, अगर उनको शहरी इलाके से दिया उनकी नुमाइंदगी दी गई है तो फिर ज़रूरी था कि अंदरूनी सिंध से एक नुमाइंदगी आए। फैसल अबड़ो साहब जो है 2018 में पार्टी में शामिल हुए, उनको उस वक्त टिकट नहीं मिल सका, और उसके बाद वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, लड़काना से हैं। तो इसलिए आपने एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, और उसी कोशिश में जो है ये टिकट जो है दिया गया। ये फरमाइएगा कि बहुत ही जाहिर है कि ये एक रस्सा कशी का ज़माना है, बहुत सख्त इस वक्त होगा खींचातानी, और इसका अमल का आगाज़ हुआ। कैसा आज आपके पार्लिमानी बोर्ड ने महसूस किया जब ये ख़बर आई कि जो कोहाट से सेनेटर शमीम आफरीदी और KP असम्बली के अमजद आफरीदी, जो कि आपके एक सेनेटर एक MP है, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए कोई इशू नहीं होता, ना ही पीपल्स पार्टी में कोई थोड़ी बहुत भी अकल रखने वाला बंदा जो है वो शामिल होगा, क्योंकि सच्ची बात यह है कि आप अंदरूनी सिंध की चंद जो इलाके हैं उनके अलावा पीपल्स पार्टी का टिकट तो खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में लेने का मतलब ये है कि आप अपनी वोटों को -10,000 कर दें। अगर आपकी 10,000 अपनी वोट है तो आप सिफर से शुरू होंगे। तो कोई भी अक्लमंद आदमी पीपल्स पार्टी में जाने का तो नाम नहीं लेगा, लेकिन कई दफ़ा रिक्स होती हैं, गिले शिकवे बन जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं बात। तो ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने पिछले सेनेट इलेक्शन में शो किया, KP में 7 मेंबर्स, उसके बाद 2 उनके सेनेटर्स मुंतखब किए, ज़बरदस्त चमत्कार दिखाया। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से मेंबर उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया, पूरी PDM उनकी पुश्त पर खड़ी है। 14 वोटों का फ़र्क है, कौमी असम्बली ज़ाहिर वोटर है। एक कहा जा रहा है कि बहुत ही टफ ये कॉल है, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी में ये चमत्कार दिखाते हैं जरदारी साहब, कुछ एक बार फिर वैसे ही हुआ जैसा KP में हुआ था पहले भी, और उससे पहले भी, तो ये तो बड़ा एक ख़तरे की बात है। देखिए इसका मतलब ये है कि हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब वोट खरीदने के ऊपर यकीन रखते हैं और वो वही काम करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तकरीबन 31 वोटों का फर्क है, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तक जो पोजीशन है आज तक वो तो ये है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होना है, और इसलिए जो तमाम लोग हैं उनको अपना वोट जाहिर करना पड़ेगा, और इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा कम है। लेकिन अगर ये बाद में होगा भी तो हमने अपने इंतजाम मुकम्मल किए हैं, ना हम कोई वोट खरीदेंगे और ना ही हम किसी को कोई वोट खरीदने देंगे, और कानून के मुताबिक जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया, इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है कि इलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, उस अमल को यकीनी बनाया जाए। तो ये भी बताइए कि कब बाकायदा ऐलान हो रहा है, बाकायदा ऐलान PTI के सेनेट के उम्मीदवारों का, ये जो आपने टिकट्स दिए हैं, इसका बाकायदा ऐलान कब होगा? बाकायदा ऐलान कर चुके हैं जी, सुबह एक जो तब्दीली के जो हमने वहाँ पे की है, जैसे कि बलूचिस्तान में टिकट विड्रॉ किया है उसका भी ऐलान कर दिया है। बाकी लिस्ट वही है जो कि मैंने पहले दिन जारी की थी, उसमें जो टिकट्स तब्दील होते हैं वो हम साथ जो है वो बता देते हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं हुई है। सिर्फ आज खैबर पख्तूनख्वा में जो नजीउल्लाह हैं उनको कवरिंग कैंडिडेट बना दिया गया है, और लियाकत तराकई साहब जो हैं उनको कैंडिडेट बना। और ये जो मोहतरमा फरत शहजादी साहिबा ने अपने कागजात दाखिल कराए हैं, इनका कंफर्म हो गया है टिकट? खातून का टिकट है वो डॉक्टर जरका का है, और अगर कोई तब्दीली अगर हुई इसमें तो वो फिर कन्वे कर देंगे, लेकिन अभी तक डॉक्टर जरका के पास है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे FBR में करप्शन का खात्मा हो, कम अज़ कम करप्शन हो जाए, उसमें कमी के आसार नज़र आएँ, इसके लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए गए हैं। FBR से हमें ख़बरें मिली हैं
ہم نے پچھلے دنوں کئی پروگرامز کیے اس حوالے سے کہ اصلاحات کا ایک ٹھوس پروگرام جو ہے وہ رول آؤٹ ہو گیا ہے. اس کی تمام تفصیلات حاصل کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے محصولات ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس پروگرام میں کئی بار حالیہ مہینوں میں بھی ہم نے بہت شدت سے اس بات کی نشاندہی کی ہے، معاملات کو اجاگر کیا ہے جن کا تعلق ایف بی آر کے محکمے میں کرپشن کے معاملات سے ہے. کرپشن کے الزامات چاہے وہ ریفنڈز کے معاملات میں ہوں، چاہے وہ آڈٹس کے معاملات میں ہوں، چاہے ایک عام سائل کی کسٹم حکام کے ہاتھوں مبینہ بلیک میلنگ کے معاملات ہوں. یقیناً یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور اس حکومت کے لیے ایک سنگین معاملہ ہے. وزیر اعظم عمران خان بارہا کہتے رہے ہیں، بار بار ان کا اصرار رہا ہے. اسی پیش رو اسی کیفیت میں تقریباً 5 وہ ایف بی آر کے سربراہان تبدیل کر چکے ہیں کہ کسی صورت سے ایف بی آر میں دور رس اصلاحات ہوں، پاکستان میں ایف بی آر کے محکمے کو بزنس فرینڈلی، پبلک فرینڈلی بنایا جا سکے، کرپشن کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہو. وزیر اعظم عمران خان اگر اپنی اس مدت کے آخر میں 2023 تک اگر ایف بی آر میں اصلاحات لے آتے ہیں، ایف بی آر میں کرپشن کا چلے خاتمہ نہیں ہوتا لیکن 80-90% اس میں کمی آ جاتی ہے، تو یقیناً ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں، تجزیہ کار بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں امر ہو جائیں گے. پاکستان کی رہتی نسلیں ان کو یاد رکھیں گی کہ عمران خان آئے تھے اور انہوں نے ایف بی آر جیسے کرپشن کے محکمے سے کرپشن کو پاک کر دیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بار پھر ایف بی آر میں اس کرپشن کے معاملے کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، ایکشن پلان بن رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ کم از کم آگاہی ضرور ہے اور اس کے لیے کاوشوں کا آغاز ہو رہا ہے. وزیر اعظم کے اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت ایف بی آر کہتی ہے کہ اس نے مختلف یوٹیلیٹی ایجنسی سے ڈیٹا حاصل کیا ہے تاکہ ٹیکس دہندگان کا دائرہ بڑھا سکے، ساتھ ہی ٹیکس دینے والوں کے لیے سہولیات کم سے کم انسانی مداخلت ہو سکے اور پھر ٹیکس کی آسان ادائیگی اور ریفنڈز کے فاسٹ نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اس میں سے کرپشن کا خاتمہ ہو جس کی کہ ہم نے گواہی دی اور مختلف ثبوت ہم نے پیش کیے کہ کس طریقے سے ریفنڈز کے معاملات میں، انکم ٹیکس ریفنڈز کے معاملات میں رشوت ستانی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ریفنڈ اور آڈٹ کے دوران جو کھانچوں کا ایک عمل چلتا ہے جس سے رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، وہ آخر کیسے بند ہو، کہا بھی جا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ٹھوس معاملات ہیں اور ٹھوس اصلاحات جو ہیں وہ اس وقت زیر تجویز ہیں یا یہ کہ وہ سامنے آنے والی ہیں. یہ اقدامات ناممکن کو ممکن بنانے کی، یعنی کہ ایف بی آر سے کرپشن کے خاتمے کی ابتدائی کاوش ہے. تاہم وزیر اعظم عمران خان صرف ایف بی آر میں کرپشن ختم کر دیں گے تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہوگا. اور یہ کرپشن فی الحال ختم نہیں ہوئی ہے اور یہ یقیناً عمران خان کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ختم کیا ہوئی ہے، کم بھی نہیں ہوئی ہے. ایف بی آر سے منسلک کرپشن ہے اور اس کرپشن سے منسلک خاص طور پہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرپشن ہے جو کہ بے پناہ ہے. حالیہ معاملات اس ریفنڈ کے متعلق ہیں جو کہ حکومت اب دے رہی ہے. حکومت کے خزانے سے تو سینکڑوں ارب نکل رہے ہیں لیکن جہاں تک یہ پہنچنے چاہیے اس سے پہلے اس میں خرد برد ہوتی ہے اور وہ کرپشن کی خرد برد ہے جو کہ انکم ٹیکس کی مافیا کرتی ہے. نیچے کی سطح پر لوٹ مار کا وہی عمل ہے جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے ہو رہا ہے. اور اب جو یہ ریفنڈ کا زمانہ آیا ہے اس نے تو وارے کے نیارے کر دیے ہیں. مجھے تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آڈٹ کھولا جاتا ہے اور آڈٹ بند کرنے کے لیے کتنے پیسے لیے جاتے ہیں، کس طریقے سے کسی ریفنڈ کو دینے سے پہلے اس کا آڈٹ کھول دیا جاتا ہے، پھر اس آڈٹ کو بند کرنے کے پیسے اور پھر ریفنڈ دینے کے علیحدہ سے پیسے. ایک کاروبار ہے، کرپشن کا بازار ہے جو ہر طرف جاری ہے. ایف بی آر کا نظام بھی حکومت کے آنے کے بعد بھی مسلسل ایک تلاطم کا شکار رہا ہے. اسمگلنگ، انڈر انوائسنگ، جعلی ایڈجسٹمنٹ اور افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے اور اسمگلنگ کے دوسرے معاملات کی چور بازاری، اب بھی وہ شکایات برقرار ہیں. اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت گزشتہ جمعرات کو ہوئی تھی جب وزیر خزانہ جناب حفیظ شیخ جو اس سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے تھے جہاں پر ہم نے ان کے سامنے ایف بی آر کے کرپشن کے معاملات رکھے، ان کے زیر صدارت ایف بی آر پالیسی بورڈ کا اجلاس ہوا. یہ ایک نیا پالیسی بورڈ جو تشکیل دیا گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے.
جس میں 2 سال سے زیادہ عرصے کی تاخیر کے بعد ٹیکس پالیسی یونٹ کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 29 نومبر 2018 کو کابینہ کے اجلاس میں اس منصوبے کی منظوری دی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ کس انداز سے معاملات چل رہے ہیں کہ تقریباً 2.25 سال لگ گئے اس منظوری ہوئے منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے۔ اب فیصلے کے مطابق ٹیکس پالیسی یونٹ فائنانس ڈویژن کے انتظامی کنٹرول میں قائم کیا جائے گا۔ ٹیکس پالیسی یونٹ ریونیو بڑھانے کے لیے نیشنل ٹیرف کمیشن کی طرز پر کام کرے گا، جس میں FBR کے ممبرز سمیت مالی، معاشی، ماہرین اور تھنک ٹینکس وغیرہ کے اراکین شامل ہوں گے۔ اجلاس میں FBR نے پالیسی بورڈ کو ایک نئے تیار کردہ شکایت کے پورٹل نظام سے بھی آگاہ کیا، جو فی الحال آزمائشی بنیادوں پر چل رہا ہے۔ شکایت کے حل کا نظام صنعت کاروں، تاجروں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں اور بڑے ٹیکس دہندگان کی سہولتوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تمام شکایت ایک ہی جگہ پر درج ہوگی، کیونکہ ابھی خیال یہ ہے کہ جو شکایت کرنے والا ہے وہ ڈرتا ہے، خوف میں رہتا ہے کہ اگر اس نے شکایت کی اور اس کو اس بات کی 100% بلکہ یقینی ہوتی ہے اس کو کہ اس کا نام نکل جائے گا اور پھر FBR کی مافیا اور پوری لابی جو ہے اس کا جینا دوبر کر دے گی۔ اس سلسلے میں یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ شکایات کا نظام خفیہ رہ سکے۔ بہرحال ہمیں بتایا گیا کہ اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات جانیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے محصولات اور بہت ہی ہمارے نامور ماہر معیشت بھی ہیں، سابقہ حکومتوں میں سیکرٹری خزانہ رہ چکے ہیں، جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک بار پھر بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم مجموعی طور پہ ان اصلاحات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا پہلا فوکس، جن کا بنیادی تعلق اس بات سے ہے کہ جو ایک بہت ہی معاندانہ رویہ رہتا ہے FBR کا اور پبلک کا اور بزنس کا، جس میں کہ خوف ہے، جس میں بلیک میلنگ ہے، جس میں رشوت ہے، ان معاملات کو تو سہل بنایا جائے، کچھ حالات کی بہتری ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں بتایا گیا کہ مزید اقدامات جو ہیں وہ زیر غور رہے پچھلے 2-3 ہفتے۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، کرپشن کا مسئلہ بہت دیرینہ ہے اور اس سارے معاشرے کے اندر وہ پھیلا ہوا ہے۔ FBR کا نام زیادہ آتا ہے، لیکن ہم یہاں پر جو اصلاحات کا عمل کر رہے ہیں، ایک اس کا بڑا فوکس یہی ہے کہ کرپشن کے مواقع جو ہیں وہ ان کو کم سے کم کیا جائے۔ اور دیکھیں، ایک تو ہم نے جو حالیہ اقدامات کیے ہیں اس میں 2 بڑی باتوں کا بلکہ 3 کا میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ایک، ہم نے ایک نظام قائم کیا ہے، پرائم منسٹر کے پورٹل پہ بھی ہے، جو شکایات ہیں FBR کے افسران کے خلاف وہ وہاں پر درج کی جا سکتی ہیں۔ خود FBR نے سہولت فراہم کی ہے، اس کے بھی نمبرز ہیں، وہاں پر بھی جو ہے شکایت رجسٹر کی جا سکتی ہے اور اس کے تحت حالیہ کام بھی ہوئے ہیں۔ کوئی ہم نے 80 افسران اور ہمارا جو نیچے کا اسٹاف ہے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے، اس میں سے 18 لوگوں کو جو ہے ہم نے ریموو کر دیا ہے۔ افسر بھی ہیں، دیگر عہدوں کے ملازمین بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن سر اسی پہ تھوڑا سا ذرا سی اس کی مزید تشریح کر دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو شکایات کا نظام ہے یہ نیا نظام ہے، اس میں یعنی کہ اس سے پہلے تو مجھے معلوم ہے کہ ایک روٹین کا نظام تھا، لیکن اس میں کیا نیا کوئی عنصر ہے اور کیا اس میں تحفظ ہے شکایت کرنے والے کا 100% کہ اس کا نام نہیں نکلے گا، تاکہ لوگوں کی حوصلہ بڑھے، وہ ہم سے شکایت کرنے کے بجائے اس فورم پہ جا کے شکایت کریں اور اپنے اسپیسیفکس جو ہیں وہ دیں اور ان کا تحفظ جو ہے وہ یہ ادارہ کرے؟ کامران صاحب، میں ذرا سا بتا رہا تھا، یہ جو آپ نے آخری بات کہی ہے ابھی میں بتاتا ہوں اس کو، یہ تیسری بات ہے۔ دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا عام لوگ آئیں، شکایتیں درج کرائیں اور اس کے اوپر جو ہے کارروائی ہوتی ہے، اور ایک پورا نظام ہم نے وضع کیا ہے کہ کوئی بھی شکایت جو ہے اس کی اچھے افسران، ذمہ دار افسران جو ہیں ان تک وہ کارروائی پہنچے گی، وہ اس سے انکوائری بھی کریں گے، تفتیش بھی کریں گے اور پھر کوئی ایکشن لیں گے۔ لیکن سر ابھی حال میں ایک ہم نے دوسرا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اراکین کے تحت، جس میں نامور لوگ ہیں، میں آپ کو ان کے نام بھی بتا دوں گا، مقدس صاحب بھی ہیں، مصدق صاحب بھی ہیں
اور ثاقب شیرانی بھی ہیں اور شاکب شیرازی اور کئی افراد ہیں بہت نامور بزنس مین جن کو ہم نے شامل کیا ہے. اچھا اب یہ ان کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں اور ان کو ایف بی آر میں مکمل ایکسیس ہے. ایک 21 گریڈ کا آفیسر بہت ہی ہمارے اہم افسر ہے آصف محمود جاہ ان کا نام ہے. وہ چیف کلیکٹر ہیں نارتھ کے کسٹمز کے. ان کو ہم نے ان کے ساتھ منسلک کیا. وہ ان کے سیکرٹری ہیں, ان کے لیے کام کریں گے. اب یہ شکایتیں براہ راست ایسے لوگوں کو آ رہی ہیں جن کا ایف بی آر سے واسطہ نہیں ہے اور اب وہ اس کا جو ہے پورا آخر تک اس کو لے کے جائیں گے. ایک اور جگہ اسی تھوڑا سا اور مخل کروں گا کہ اس کی پراپر تشہیر کی ہے آپ نے, مطلب ایک عام جو بزنس مین ہے یا جو ایک عام سائل ہے اس کو اس کی تشہیر میرے حساب سے کی تشہیر اس حساب سے نہیں ہے کہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, یہ لوگ ہیں, اس کی مناسب تشہیر ابھی نہیں ہوئی ہے. کامران صاحب یہ حضرات خود ایک آزاد پورٹل بنا رہے ہیں. صحیح ہے. اور ہم اس کو اپنے ہاں ہاؤس کریں گے, وہی اس کے مینیجرز ہوں گے. اور اس کے بعد جس وقت یہ پورٹل بن جائے تو ہم بڑی پیمانے کے اوپر اس کی تشہیر کریں گے کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اگر شکایتیں ہیں تو ان اپنے ہی لوگوں کو جو آزاد لوگ ہیں جو باہر ہیں ان سے آپ اعتماد کے ساتھ اپنی معلومات اور اپنی تکلیف بیان کریں. اور ان کو مکمل آزادی ہے کہ جو بھی تفتیش کے لیے مواد درکار ہے اور لوگوں سے بات کرنی ہے, شکایت جن کے خلاف کی گئی ہے ان سے ان کا موقف جاننا ہے, یہ سارا کام وہ کریں گے. یہ دو باتیں ہوں گی. یہ بڑا احسان قدم ہے ویسے ڈاکٹر صاحب, یقیناً یہ آپریشنلائز ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ایک اور میں بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے سر, تاکہ آپ کو اور اطمینان ہوگا. دیکھیں ایک اور ہم نے پروویژن کیا ہے, قانون میں امینڈمنٹ کیا ہے اور وسل بلوور لا جو ہے اس کی ہم نے پروویژن ڈال دی ہے. اور یہ کافی عرصے پہلے ہو چکی ہے, 2015-16 کے اندر ہم نے اس کو کیا تھا. لیکن یہ کام بھی جو ہے بس اپنی جگہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اب اس کی ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہم مل کر اس کی بھی تشہیر کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آگے آئیے, قدم بڑھائیے اور ہم آپ کی جو ہے داد رسی کریں گے. یہ تو ہو گئی 3 باتیں جو خاص اقدامات ہیں. اب میں اگر آپ اجازت دیں تو کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ کام ہم ضرور کرتے رہیں لیکن یہ حل نہیں ہے. حل صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ سارا ایف بی آر کا کام اور اس کا ٹیکس گزاروں سے تعلقات, اس میں ٹیکس گزار اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان میں کوئی جسمانی رابطہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہوگا. اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس وقت ایف بی آر میں شاید گورنمنٹ کے کسی اور محکمے میں اتنے اچھا ڈیٹا بیس نہ ہو. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, اس کے بعد ہم ایک اور کلیدی سوالات آپ کے اصلاحات کے حوالے سے کرپشن خاتمے کا یہ جو عمل بظاہر نظر آتا ہے اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے محصولات ایف بی آر میں جاری اصلاحات کے عمل اور ایکشن پلان کے حوالے سے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ معلومات فراہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب گزشتہ سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, چند سالوں سے, اور آپ کا تو بے پناہ اس کا تجربہ ہے, ہینڈز آن تجربہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو بھی انتہائی حوصلہ افزا لگ رہی ہیں اور جو کہ نئی ہیں ٹیکنالوجی کے معاملات میں, کیونکہ عمران خان صاحب 2.5 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ اس میں ہم ریفارم لا رہے ہیں, ہم ریفارم آ گئی ہے, اس میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اس میں ہیومن کانٹیکٹ جو ہے ہم ختم کر رہے ہیں, فزیکل کانٹیکٹ ختم کر رہے ہیں. وہ چیز جس کو دیکھ کے آپ بھی متاثر ہو کہ واقعی یہ تو بہت عمدہ چیز ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پہ میں نے کام شروع کیا, 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. میں نے 89 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا نکالا ہے جو ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہے ہیں اور ہمارا ٹیکس پیئر نہیں ہے. ہم نے ڈیٹا لیا ہے 10 کروڑ یونیک CNIC کے ہولڈرز
जिन के पास फोन के कनेक्शन है 10 करोड़। अब उस 10 करोड़ में से अगर 10 पर सबको निकाल दीजिए आप कि जनाब ये बहुत गरीब लोग हैं, ये हैं, अगर 10% भी ले लें तो 1 करोड़ होते हैं। मेरे तो अभी टैक्स गुजार सिर्फ 3 मिलियन है, तो मैं 3 टाइम्स अपने टैक्स गुजारों को बढ़ा सकता हूं अगर मैं उन तक पहुंच जाऊं। और मैंने आपको बताया था पिछली मीटिंग में, पिछली दफ़ा मैं आया था कि 14 लाख हो गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह 21 लाख हमारे जो हैं नोटिस हो गए, सब के सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गए और हम इलेक्ट्रॉनिकली उनसे राब्ता रखेंगे। इसमें कितना ही वक्त लग जाए हम हर किसी से ये जवाब तलब करेंगे कि जनाब आप क्यों टैक्स गुजार नहीं हैं। इसी तरीके से सर मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको खुश होना चाहिए इस बात से जो मैं आपको ये मालूमात दे रहा हूं। देखिए पॉइंट ऑफ सेल, ये हर टियर 1 रिटेल के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं कैश रजिस्टर के ऊपर डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रही हैं FBR को। हमारा टारगेट 1000 का था, 800 लोग आ गए हैं जिनके पास 10,000 ब्रांचेस हैं। वो 10,000 ब्रांचेस जो हैं वो उसमें से अजीम अक्सरियत उनकी ऑलरेडी ऑनलाइन है या कुछ और हो रही, और ये सिलसिला हम इंशाअल्लाह ताला सारे में फैलाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊं सर, कस्टम्स के यहाँ कस्टम में आप 70 महकमे हैं कस्टम्स में जो एक ही काम करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर उनका कोई ना कोई किरदार है। कोई गवर्नमेंट के इदारे हैं, कोई प्राइवेट वाले हैं, कोई मतलब क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाले हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबको सर एक सिंगल पाकिस्तान सिंगल विंडो मार्च के अंदर आ रहा है, सब अपना काम जो है एक सिंगल विंडो पे करेंगे। और जब ये पूरी तरीके से ये इस पे अमल दरामद हो जाएगा, कामरान साहब 13 दिन में एक कंसाइनमेंट आज क्लियर होता है, इंशाल्लाह 24 घंटे में होगा। अच्छा। और हम साउथ कोरिया जिसके साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं इस मामले के अंदर, हम उनको भी बीट कर देंगे। तो कामरान साहब आप एक और मामला जिसने मेरी अटेंशन थोड़ी अट्रैक्ट की है और बहुत ही हौसला अफजा डेवलपमेंट लग रही है कि ये जो सेल्स टैक्स चोरियों के वगैरह के मामलात हैं, इसमें ये जो ट्रेस एंड ट्रैक करने का जो मामलात आ रहे हैं, जो ऑडियो विजुअल जी, उसके बारे में भी ज़रा आगाह कीजिए। अब आप ज़रा 2-3 बातें और मेरे से सुन लें जो ह्यूमन कॉन्टेक्ट ख़त्म करेंगी। अब ये देखें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस जो है बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, ये अवार्ड होने वाला है। जो लोग जीते नहीं उन्होंने उनकी ग्रीवेंसेस हैं, तो एक ग्रीवेंसेस कमेटी बैठकर उनकी शिकायत को सुन रही है। तो ट्रैक एंड ट्रेस 4 बड़ी सनतें, टोबैको, फर्टिलाइजर, शुगर और सीमेंट, एक प्रोडक्शन आइटम जो है वो लेबल्ड हो जाएगा। एक ये काम हो गया सर। देखिए हमने अपील जो है वो नाफिज कर दी। अब कोई अपील जो है सिर्फ और सिर्फ पोर्टल के ऊपर जो है, अपील के पोर्टल के ऊपर जो है वो दाखिल होगी और वहीं से उसका सारा सिलसिला बशमूल इसके कि जनाब जब अगर हियरिंग हो रही है और वो आन के या उसका वकील या टैक्स गुजार खुद जो कमिश्नर अपील है उससे जूम के ऊपर या कोई और जो सिस्टम हम लगाएंगे उस पर ही वो बातचीत होगी। कोई उसने दौरा नहीं करना किसी टैक्स दफ्तर का। इसके साथ और मैं अच्छी बात बताऊं आपको, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ऑडिट हम नाफिज कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम होगा कि किसके पास ऑडिट जाएगा। हम शहरों का ख्याल रखेंगे कि भाई ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े, वरना अगर किसी का नाम बैलेट के अंदर आता है तो उसको जो ऑडिट करेगा वो उसको नहीं जानता होगा। और ऑडिट जो है सारा का सारा पोर्टल के ऊपर होगा। जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो सारी वहाँ आ जाएंगी और जो सवाल जवाब होंगे वो सब के सब जूम के ऊपर होंगे। कामरान साहब मतलब अभी मैं आपका वक्त नहीं ले सकता और मैं आपको बताऊं, यानी आप समझ लें हम एक सिस्टम लगाने वाले हैं जिसके तहत तमाम मालूमात का तबादला जो है ना, तमाम मालूमात का,
وہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی بیسڈ ہوگا. کل پرائم منسٹر اسی پر ایک پریزنٹیشن بھی لے رہے ہیں اور ہم پورا جامع ان کے پاس پروگرام لے کے جا رہے ہیں FBR کے آٹومیشن کے سلسلے میں. ہم پہلے ہی بہت آگے کھڑے ہیں لیکن پرائم منسٹر جو ہیں وہ اور جلدی چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ایریاز رہ گئے ہیں آپ ان کو بھی مکمل کر دیں. بہت زبردست. اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں مکمل ہوں. آئندہ چند مہینوں میں پھر ہم آپ سے اس کا تمام اپڈیٹ بھی لیں گے. ڈاکٹر وقار مسعود بہت تفصیل سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. بہت ہی کلیدی معاملات ہیں. اگر اس سب پہ عمل ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہوگی FBR میں سالڈ ریفارمز کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.